جی حضرت، میرے دماغ میں وسوسہ آتا ہے اور میں اسے جو ہے کہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن دماغ میں بار بار کچھ سالوں سے چل رہا ہے کہ ایک جج ہے جو انجسٹس کرتا ہے. مطلب کہ ہوں میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ جو ہے انجسٹس، نا انصافی کرتا ہے. تو یہ میں اس چیز کو ہٹانا چاہتا ہوں دماغ سے، لیکن بار بار سوال آتا ہے. تو انجسٹس اس لیے مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرتا. استغفر اللہ. تو انجسٹس اس لیے لگتا ہے کیونکہ میں 4 طریقے کے لوگ دیکھتا ہوں، 4 درجے کے. مان لیجیے 2 درجے کے، 2 مسلمان عرب کے ہو گئے اور 2 مسلمان انڈیا کے. تو ایک عرب کے مان لیجیے مسلمان ہیں جو کہ بہت بڑے مسلم ہیں، مطلب شیخ ہیں. اب ان کے جو لڑکے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو سب کچھ ملتا ہے دنیا میں، اور وہ مدینے کے پاس ہیں، وہ مکے کے پاس ہیں، وہ جاتے ہیں کعبے کو، جاتے ہیں حج کو، جاتے ہیں عمرہ کو جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی ان کی زندگی ایک دم جنت ہے. اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ مقام دے اور انہیں جنت میں داخل کریں. تو مرنے کے بعد بھی ان کا کنفرم ہے جہاں تک کہ جنت میں ہو جائیں گے. اور انڈیا کے مسلمان ہم ہیں. مطلب کہ دنیا میں زندگی میں غریبی جھیل رہے ہیں، اور پھر گھر مکان ان کے جیسا نہیں ہے. زندگی یہاں کی آسان نہیں ہے، بہت ہی مشکل. 14 گھنٹہ 16 گھنٹہ کام کرنا پڑتا ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہے تو آرام سے جیتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال ان کے مقابلے کم ہیں. تو ہمیں یہاں بھی جہنم کی جیسی زندگی، اور مرنے کے بعد بھی استغفر اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں. تو اب یہ کمپریزن دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ انصاف کیسے ہے، آپ یہ مجھے بتائیں. اللہ دیکھیے تعالیٰ نے کیسا ہے. انصاف کیسے کیا؟ جی میں نے ابھی آپ کو، میں بہت سارے اس میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بھی ایک حدیث بتاتا ہوں. آپ اس حدیث کو دیکھیے، اس میں آپ کو اس کا جواب ملے گا. ہاں، ایک مثال ہے صرف، ایسی بہت ساری مثالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقا درہم مئۃ الف درہم. ایک درہم 1,00,000 درہم سے آگے بڑھ گیا. ایک درہم 1,00,000 درہم سے آگے بڑھ گیا. قالوا کیفا، صاحب نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ ایک درہم 1,00,000 سے زیادہ ہو سکتا ہے کیا؟ ایک درہم 1,00,000 سے آگے بڑھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لرجل درہمانی، ایک آدمی کے پاس 2 درہم تھے. تصدق باحداہما، اس نے 2 میں سے ایک صدقے میں دے دیا. وانطلق رجل الی اردی مالہ، اور ایک آدمی جس کے پاس بہت مال تھا، بہت مال تھا. فاخذ منہ مئۃ الف درہم، اس نے وہ بہت سارے مال میں سے 1,00,000 درہم لیا. فتصدق بها، اور صدقے میں دے دیا. تو وہ جو 1 درہم ہے وہ 1,00,000 درہم کے آگے بڑھ گیا. اور یہ حدیث غالباً شیخ البانی نے اسے حسن یا صحیح قرار دیا ہے. میری نوٹس میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے. مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا نا، حالات کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا کہ ایک شخص جس کی حالت جیسی ہے اللہ اسے اس اعتبار سے دے گا، اور جس کے پاس زیادہ ہے اسے زیادہ کرنا پڑے گا، اسے اور دوڑنا پڑے گا. جس کے پاس زیادہ مال ہے اسے زیادہ دینا پڑے گا. وہ جس کے پاس 2 درہم تھے اس نے 1 دے دیا تو اسے اور آگے بڑھنا پڑے گا. تو یہاں پر اگر سیم ججمنٹ ہو تو پھر تو سیم، اگر سب کے ساتھ سیم ہی معاملہ ہو تو ظلم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو یہاں پہ بات سمجھنے کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، لوگوں کے حالات کے اعتبار سے جج کرے گا، ان کے حالات کے اعتبار سے. اس کی بہت ساری مثالیں قرآن سنت میں. جی شیخ سرفراز. دیکھیے یہ جو انہوں نے سوال کیا نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو امیر رکھتا ہے کسی کو غریب رکھتا ہے، قرآن مجید نے خود اس کا جواب دیا ہے. سورۃ الزخرف میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں جو معیشت ہے، گزر بسر کا سامان ہے، کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض لوگوں کا درجہ بعض لوگوں پر بلند رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض لوگ بعض لوگوں کو اپنا خدمت گزار بنا سکیں. سارے لوگ ایک درجے کے نہیں ہیں، کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے امیروں کو امیر غریبوں کو غریب بنایا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ ایک دوسرے کی خدمت لے سکیں. سارے کے سارے لوگ ایک درجے کے امیر ہوتے، ایک درجے کے ذہین ہوتے تو یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا. آگے اللہ نے فرمایا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے رب کی جو رحمت ہے وہ سب سے بہتر ہے، یعنی جنت جو ہے وہ بہتر ہے.
تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے درجات میں تفاوت رکھا ہے، اور وہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے لیتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے کر کے امتحان لیتا ہے، کبھی کسی کو مصیبت میں ڈال کر کے امتحان لیتا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کبھی اللہ رب العالمین بندے کو نعمت دے کر کے امتحان لیتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور کبھی اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے تو اس کا رزق کم کر دیتا ہے. تو دنیا میں جو تفاوت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، جو امتحان کے لیے رکھا ہے، یہاں پہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کم دیا ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی کرے گا. اصل میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جب آپ دنیا میں نا انصافی دیکھتے ہیں نا، دنیا کی نا انصافی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے جہاں پر انصاف ہو. تو یہ جو دنیا کی نا انصافی دیکھ رہے ہیں، یہ نا انصافی نہیں ہے، یہ تو ابھی ایک مرحلہ ہے، ابھی تو یہ امتحان کی جگہ ہے نا. امتحان میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انصاف ہوا کہ نہیں انصاف ہوا ہے. انصاف کا دن تو قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں کسی کو کچھ کم دیا تھا تو اللہ رب العالمین اس کی بھرپائی کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ فقراء جو ہے وہ جنت میں امیروں سے اتنے سال پہلے پہنچ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو کبھی کبھی دنیا میں مال کم ملتا ہے تو اس کو قلت مال سے شکوہ ہوتا ہے، تو اس کو برا سمجھتا ہے. حالانکہ مال کی قلت یہ بندے کو قیامت کے دن حساب میں جلدی آسانی کر دے گی، اور یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتی. اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے کم مال ملا، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اس کو کم مال دی ہے. اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں میں بندے کے ساتھ نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ برا کیا. آپ دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ. ایک انسان، دو ماں باپ، ان کا بچہ قتل کر دیا گیا. اگر صرف ظاہر میں وہ دیکھ رہے ہوتے تو ان کو لگتا کہ میرے ساتھ اللہ نے بہت ناانصافی کی، اللہ نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے اس واقعے میں ظاہر سے پردہ اٹھا کر کے جو باطن دکھایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چھینا تھا یہ بہتر تھا ان کے لیے. جن کی کشتی ٹوٹ گئی ان کو بظاہر لگا کہ ان کے لیے بہت نقصان دہ بات ہے، پر اللہ نے غیب کا پردہ اٹھا کر کے دکھایا کہ اسی میں ان کے لیے بھلائی تھی. حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب مصیبت والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کے حساب سے اجر دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان عزم الجزائی مع عزم البلائی، دنیا میں جتنی زیادہ مصیبت ہے قیامت کے دن اس مصیبت کا اتنا ہی بڑا بدلہ ملنے والا ہے. اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن جب مصیبت والوں کو ان کی مصیبت کے بدلے میں اجر دیا جائے گا تو عافیت والے یہ سوچیں گے کہ کاش ہماری چمڑیاں قینچی سے کاٹ دی گئی ہوتی اور جو اجر اس کو مل رہا ہے وہ ہم کو مل سکتا. دنیا میں آپ جس کو مصیبت سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی، وہ قیامت کے دن ایسی رحمت بنے گی، اس کے بدلے میں وہ اجر ملے گا کہ جو مصیبت کا شکار نہیں وہ سوچیں گے کاش ہم پر بھی یہ مصیبت آئی ہوتی اور آج ہم اس اجر کے مستحق ہو سکتے. تو پوری دنیا کو دیکھ کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے عدل کا فیصلہ نہیں کر سکتے. عدل کا اصلی دن تو قیامت کے دن ہے، اس کو بدلے کا دن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن ہے. تو جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ چیزیں برابر کرے گا. اللہ رب العالمین مصیبت والوں کو ان کی مصیبت کا اجر عطا فرمائے گا، نعمت والوں سے ان کا حساب لے گا. اللہ رب العالمین عدل کرنے والا ہے. اس عدل کا تصور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. یہ جس دماغ سے آپ سوچ رہے ہیں نا، اس دماغ میں عدل کا جو تصور آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا ہے. سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل کا شعور دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود عدل نہیں کرے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، تو آپ کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ لازم ہے کہ آپ کو اللہ کا عدل سمجھ میں بھی آئے. اصل مسئلہ آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ عدل نہیں کر رہا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا عدل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو قصور اللہ تعالیٰ کے عمل پر نہیں دینا چاہیے، قصور اپنے عقل کا قبول کرنا چاہیے کہ میں ناقص العقل انسان ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا عدل سمجھ میں نہیں آ رہا، پر کیونکہ میں مومن ہوں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ گرچہ میری عقل کو اللہ تعالیٰ کے عدل کے تقاضے نہ سمجھ میں آئے پھر بھی میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے. یہ اصل میں ایمان کا تقاضا ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورہ شورى میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دیا کہ کیوں نہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا. دیکھیں سورہ شورى سورہ 42 آیت 27 میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کے لیے بالکل رزق ایسے سب کو دے دیتا، بالکل پھیلا دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں سرکشی کرتے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون اس مال کو دولت کو کنٹرول میں رکھ پائے گا اور کون اس کا ناجائز مس یوز کرے گا. تو اگر سب کو دے دیا جائے تو وہ کیا کریں گے؟ زمین میں فساد برپا کریں گے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے ایک مقدار، ایک اندازے کے مطابق ایک مقدار میں اللہ تعالیٰ یہ رزق اتارتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے،
निगाह रखता है, उनके बारे में पूरी मालूमात रखता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क उन्हीं को देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर सबको रिस्क दे देगा तो फसाद फिलर्स हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बल्कि एक तबरानी की एक रवायत है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने हसन करार दिया, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्ना लिल्लाहि अक़वामा इख्तस्सहुम बिन्निअम, अल्लाह ताला की कुछ खास बंदे होते हैं जिनको अल्लाह ताला सिलेक्ट करता है कि उनको माल देना है, ले मनाफ़िल इबाद, ताकि वो लोगों को फायदा पहुंचाएं। तो अगर जिनको देता भी है ना कुछ लोगों को, वो आदमी बाद में बिगड़ जाता है, लेकिन अल्लाह तब तक देता है जब तक उसका सही इस्तेमाल कर रहा है। तो उसमें है कि युक़िमुहुम फ़ीहा, अल्लाह उस दौलत में बाकी रखता है, माँ बज़लू है, जब तक वो खर्च करते रहते हैं। लेकिन फ़ैदा मनाऊहा, लेकिन जैसे ही वो लोगों की भलाई में माल खर्च करना बंद कर देते हैं, कुछ गलत करने लगते हैं, तो इन तज़अहा मिनहुम, अल्लाह उनकी दौलत छीन लेता है, फ़हव्वलहा इला ग़ैरिहिम, किसी और को उसको मुंतकिल कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है अच्छी तरह से कि अगर सबको दौलत दे दी जाए तो उसका अंजाम क्या होगा, वो किस तरह से उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो अल्लाह ताला दौलत भी देता है देख के, अल्लाह जानता है, फ्यूचर के बारे में जानता है कि आदमी क्या करने वाला, ताकत भी अल्लाह ताला देखता है देख के। तो कुछ लोगों को अल्लाह कमजोर बनाता है, कुछ लोगों को अल्लाह गरीब बनाता है, उसके पीछे मसलियत होती है। अगर उनको माल दे दिया जाए, उनको ताकत दी जाए, तो पता नहीं क्या कितना बड़ा फसाद बर्पा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, इसकी एक मसलियत है, सारे इंसान एक जैसा नहीं है, उसी हिसाब से अल्लाह ताला अपने बंदों को रिस्क देता है। जिससे कि अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर, कि अल्लाह ताला अपने बंदों को से बाखबर है, उनको देखने वाला, उनके बारे में जानने वाला। जी, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। शेख शाबान, आप कुछ कह रहे थे? जी जी, मैं एक मिसाल से ये बात मैं क्लियर करना चाह रहा था इनके लिए कि मसला अल्लाह तबारक व तआला की अदालत का नहीं है, मसला हमारे इल्म फहम का है। जो सरफराज भाई ने आखिर में उसकी तरफ इशारा भी किया, तो मैं उसको एक मिसाल से समझाऊंगा, या जो आयतें पेश की गई कि जैसे माँ और बाप हैं, माँ और बाप हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा है, वो 3 साल का है, और एक बच्चा है जो 10 साल का है, और एक खूबसूरत सा हसीन चाकू है जिसका दस्ता जो है सुर्ख है, और जिस चाकू की धार बड़ी चमकदार है और नोक बहुत हसीन है। अब वो दोनों जो है उस चाकू के तलबगार हैं, मगर माँ बाप ने उस 3 साल के बच्चे को, या 3.5 4 आप कह लें, उसको चाकू नहीं दिया, बल्कि चाकू दिया अगर कुछ काटना है तो वो 10 साल के बच्चे को दिया। अब देखिए, जो बच्चा वो 4 साल का है ना, वो रोएगा, चिल्लाएगा, जमीन पे पैर भी पटकेगा, और कोई दूसरी चीज देंगे उठा के फेंक देगा। वो क्यों ऐसा कर रहा है? इसलिए कि उसका इल्म और उसका फहम इस बात तक पहुंच नहीं रहा है कि माँ बाप ने चाकू उस 10 साल के बच्चे को, उसके भाई को क्यों दिया और उसको क्यों नहीं दिया। तो इसी तरह की वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह तबारक व तआला के लिए आला मिसाल है। तो इस तरीके से आप बात को समझें। दूसरी बात यह है कि आपने जो बातें भी पेश की हैं उनमें एक तसव्वुर उभरता है, और आमतौर पर यही कॉन्सेप्ट लोगों का होता है। वो क्या होता है कि लोग असल में रिज्क ना सिर्फ माल को समझते हैं। अच्छा, मैं ये जो बात कहने जा रहा हूं ये सिर्फ इस भाई के लिए नहीं है, बल्कि तमाम लोगों के लिए है जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री में मुब्तला है। और क्यों मुब्तला है? इसलिए कि अल्लाह की रहमतों और नेमतों की मारिफत और सही शनाख्त उन्हें नहीं है। क्योंकि लोग क्या है ना कि सिर्फ माल को रिज्क समझ रहे हैं, हालांकि रिज्क इंसान के चेहरे का जमाल भी है। एक इंसान बड़ा मालदार है मगर उसका चेहरा बड़ा बिगड़ा हुआ है। अब उससे पूछिए ना कि उस चेहरे का जमाल कितना कैसी अहम तरीन रोजी है उसके लिए, मगर उसको नसीब नहीं है। बदन की कुव्वत भी जो है इंसान के लिए रिज्क है। इंसान की जो सेहत है, उसकी तंदुरुस्ती, वो उसके लिए बहुत अजीम तरीन रिज्क है। मतलब उस मालदार से पूछिए ना, जो मालदार मतलब सामान सब 20 तरह के पकवान सामने रखे हुए हैं, खुशबू उठ रही है, मगर कहता वो जरा दाल जो है ना वो सादी सी, और जो चना है वो जरा दीजिएगा। तो बेचारे साहब वो फिश है और चिकन है और कोरमे हैं और तमाम तरह की चीजें, लेकिन साहब को खाना क्या है? चना खाना है। अब वो सेहत और तंदुरुस्ती को आप रिज्क अगर समझें और नियामत समझें, तो ये माल को खाली रिज्क ना समझें तो कुछ समझ में भी आए। औलाद को रिज्क आप नहीं समझते, इसलिए ये तसव्वुर होता है। सुकून जो आपको मिला हुआ है आप उसको रिज्क नहीं समझते हैं, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई, अल्लाह की नेमतों को पहचानो, उसकी सही मारिफत रखो, मुतमईन रहोगे, वरना मुस्तरिब रहोगे हमेशा। ये मुसलमान जो इतनी बदकिरदारी और बदअमली और बेअमली के बावजूद क्यों मुतमईन है यार?
بہت کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ, لیکن اس کا قیمہ پراٹھا نہیں جاتا ہے. کیوں نہیں جاتا ہے؟ کسی نہ کسی درجے میں ایک عقیدہ ہے, وہ نہیں چھینتا. لوگ پریشان ہیں, تبصرے کرتے ہیں, ویڈیوز آتی ہیں, لکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ کچھ بھی کر دو, ان کا گھر گرا دو مگر قیمہ پراٹھا کھا کے ہنس رہے ہوتے. کیوں ہنس رہے ہوتے ہیں؟ ایمان کی ایک بوند صحیح مگر ان کے پاس ہے. جہاں تک ایک بات آپ نے کہی نا عرب اور عجم کی کہ وہاں امیر یہاں غریب, بھائی غریب دونوں جگہ ہیں بھائی, غریب دونوں جگہ ہیں, امیر بھی دونوں جگہ ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہاں مدینہ ان کے پاس ہے, حرم ان کے پاس ہے, بھائی اصل نتیجہ ہے. اور دیکھیے مدینہ پا کر کے بھی عبداللہ بن ابی منافق تھا, کون سا ایمان والا ہو گیا؟ ہاں, حرم پا کر کے بھی لوگ جو ہے کفر پہ مرے. تو اصل حرم پانا نہیں ہے, اصل مدینہ کا قرب نہیں, اصل وہ نتیجہ ہے جس نتیجے سے ہمیں پہنچنا, اور وہ آخرت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا متبادل دیا ہے. بھائی آدمی فلاں عمل کر لے گا تو عمرے کا ثواب ہے, فلاں عمل کر لے گا تو حج کا ثواب ہے, سب متبادل رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے دنیا بہت میں بڑی سامان نیت دی ہے. جی سامان جو پیدا کیے نا, اب ایسا نہیں کہ سارے وٹامن سیب ہی میں, ٹماٹر بھی غریبوں کا سیب موجود ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ سارے صلاحیتیں فلاں پھل میں موجود ہیں, کچھ سستے پھلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے بھی رکھا ہوا. تو صرف مدینہ اور مکہ والوں کے لیے سب نہیں ہے, ہم ہندوستان کے غریبوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں اور رحمتیں رکھی. جزاک اللہ خیر شیخ.